مسلمان کی زندگی میں دعاؤں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ دعائیں لگ جایا کرتی ہیں، دعائیں اپنا رنگ دکھایا کرتی ہیں، دعائیں اپنا اثر رکھتی ہیں، اور انسان کے گرد جو چیز حصار بن کر اس کی حفاظت کرتی ہے وہ بھی دعا ہوتی ہے۔ دعائیں کرنی بھی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دعائیں کرنی بھی چاہیے، دعائیں کرانی بھی چاہیے، اور دعائیں لینی بھی چاہیے۔ معاشرہ جیسے جیسے تیزی کی منزلیں طے کرتا ہے اور جیسے جیسے لوگوں کے ذہن گھٹن کا شکار ہوتے ہیں اور مزاجوں کے اندر جیسے جیسے دین سے دوری واقع ہوتی ہے اور روحانیت سے لوگ جیسے جیسے دور ہوتے ہیں، مختلف قسم کے وسوسوں کا لوگ شکار ہوتے ہیں۔ ایک وسوسہ لوگوں کے دلوں میں یہ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے تو کسی سے دعا کرانے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، بڑی عمدہ اور اعلیٰ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے پر اپنی شان اور اپنے فضل کے مطابق رحمت فرماتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید خود فرماتا ہے کہ رب کے کچھ بندے وہ ہیں جو اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، فرمایا وہ جو ان کے بعد آئے وہ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ وہ اپنے پچھلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے۔ یہ دعا انہوں نے کسی کے لیے کی، اللہ نے اس دعا کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ دیکھیے سب کی دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ زبانیں ایسی ہیں جو رب کریم کو پیاری بہت زیادہ ہیں۔ حدیث صحیح میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے جب بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے تو وہ پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جب بھی وہ سوال کرتا ہے میں اپنے فضل سے اسے عطا کرتا ہوں۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اب ایسی زبانیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اذن مل گیا، کثرت عبادت، کثرت نوافل، زہد، ورع، تقوی، کہ اللہ کے حضور جب وہ عرض گزار ہوتے ہیں تو مالک ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اب اگر کسی کو کسی ایسی زبان کی خبر آئی اور اس نے جا کے اس سے دعا کرائی اور اللہ نے اپنے فضل سے اس بندے پر رحمت کر دی اور دعا قبول ہو گئی، تو بتائیے حرج والی بات کیا ہے؟ اب اس پر بھی وسوسہ ہے کہ اللہ سب کی سنتا ہے، آپ نے فلاں کو دعا کے لیے کیوں کہا؟ اس پر بھی وسوسہ ہے۔ روحانی دنیا سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں سے دور کرنے کے لیے، وہ لوگ جو مالک کریم کے قرب والے ہیں، جن کو قرآن مجید نے اولیاء اللہ کہا ہے، ان سے لوگوں کا رشتہ کمزور کرنے کے لیے ایک نیا رنگ، ایک نئے انداز میں بات کہ اللہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، تم دعا کرانے جا رہے ہو،
تم نے فلاں سے کہا میرے لیے دعا کرنا، تم نے فلاں بزرگ سے کہا میرے لیے دعا کرنا، تو میرے بھائی یہ تو بڑی آسان سی سادی سی بات ہے۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ جو دعا کرا رہا ہے وہ کوئی کمزور ہی ہو، وہ گناہگار ہی ہو، اور وہ کسی نیکوکار سے ہی کہے کہ میرے لیے دعا کرنا۔